عید کی شاپنگ کرنے کے بہانے سے آخری عشرے کی راتیں جو عبادت میں گزارنا تھا، وہ چاہتے نہ چاہتے وہ راتیں ہماری بازاروں میں، مارکیٹوں میں گزریں گی، جس کی وجہ سے آخری عشرے کی دعاؤں سے محروم، آخری عشرے کی تاخراتوں سے محروم، آخری عشرے کی تلاوت سے محروم۔ کیوں؟ آخری عشرے کو شاپنگ کا عشرہ بنایا۔ اور اس کے بعد آخری عشرے میں ہماری عورتوں کا حال سب سے زیادہ دوپٹے کا مسئلہ رہتا ہے۔ ڈریس پورا صحیح ہو گیا، دوپٹہ میچنگ نہیں ہو رہا ہے، چوڑیاں میچنگ نہیں ہو رہی ہیں۔ اب تو ہو سکتا ہے کہ ایسے ڈریس آ رہے ہو مارکیٹ میں کہ پیجامے سے لے کر دوپٹے تک پورا ایک میچنگ کا مل رہا ہو، لیکن بعض ایسے پھر بھی ہوں گے کہ اسے میچ ہونے والی اوڑھنی بیٹی کو نہیں سیٹ ہو رہی ہے۔ وہ بیٹی کو اوڑھنی سیٹ کرنے کے چکر میں کتنے بازار گھومیں گے، کتنی دکانیں گھومیں گے، کتنے گھنٹے لگیں گے اور کتنی بار بازار جانا پڑے گا، وہ سب گوارا ہے ایک دوپٹے کی میچنگ کی خاطر، چوڑیوں کی میچنگ کی خاطر۔ یہ بازاروں میں وقت گزارنا اور اس کی وجہ سے ہونے والے گناہ، بازاروں میں ہونے والی بے حیائی، بازاروں میں ہونے والی بدنظری، رمضان کے مبارک مہینے میں شاپنگ کرتے بھی ہیں کیسے کپڑے؟ شرعی لباس جس کے پہننے کی شریعت اجازت دیتی ہے، فل آستین والے، بھرے جسم والے، موٹے کپڑے والے، یہ نہیں، بلکہ سماج کا یہ رواج بن چکا ہے جتنے آدھے آدھے کپڑے ہوں گے جس میں آدھا جسم ڈھکے اور آدھا جسم کھلے۔ جیسے پہلے زمانے میں سرکش کا بندر، سرکش کا ہاتھی یہ ہوتے تھے، اسے بھی لوگ نکر پہنا کے لاتے تھے۔ اب کا ڈریس ایسا لگے گا کہ سرکس کے بندر کو نکر پہنا کے لائے ہیں، آدھا جسم دکھے گا۔ وہ لباس، وہ ڈریس مہنگا ہوگا اور جو فل ہوگا وہ ڈریس سستا ہوگا۔ کیوں؟ یہ فیشن ہے، یہ پرانا اولڈ ماڈل ہے۔ تو جو فل آستین کا اور بھرا جسم کا ہوگا وہ سستے میں مل جائے گا، اور جو مہنگا ہوگا، چونکہ ہم لوگوں کا مزاج ہے جو جتنا مہنگا ہوتا ہے اتنا فیشنیبل ہوتا ہے، اس واسطے وہ کپڑا خریدیں گے جو آدھا دکھتا ہو اور آدھا کھلا ہوا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، جبکہ وہ بالغ ہو چکی تھیں اور جسم پہ جو کپڑا پہنی ہوئی تھی وہ پتلا کپڑا تھا۔ اس زمانے میں 1400 سال پہلے کی بات ہے، پتلا کپڑا انہوں نے خواہش کی وجہ سے نہیں پہنا ہوگا، غربت کا زمانہ ہے، حالات صحیح نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے دیکھ کر نظریں پھیر لی اور ناراضگی سے فرمایا کسی لڑکی کے لیے جائز نہیں ہے بالغ ہونے کے بعد وہ ایسا کپڑا پہنے جو جسم کی کوئی حصہ دکھا دیتا ہو۔ فوراً تنبیہ فرمائی، حضرت عائشہ گھر میں تھیں، فوراً وہ لباس اتار کر دوسرا لباس پہننے کی تاکید فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی بھتیجی، بھائی کی بیٹی حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن، یہ حضرت عائشہ کے پاس آئیں، صرف دوپٹہ پتلا تھا، اوڑھنے کے بعد سر کے بال دکھتے تھے، پورا جسم کا کپڑا صحیح ہے، دوپٹہ پتلا ہے۔ حضرت عائشہ نے دوپٹہ کھینچ کر پھاڑ کے پھینک دیا اور موٹا دوپٹہ دیا کہ اسے اوڑھو۔ کتنا غصے کا اظہار فرمایا۔ اور آج ہمارے مسلمانوں لڑکیوں کے ڈریس سے تو دوپٹے ہی نکل گئے، اور وہ دوپٹے دلہنوں کو دے دیے، دلہوں کو دے دیے۔ دولہے ایسے ڈریس پہننے لگے ہیں کہ وہ ڈریس پہننے کے بعد اوڑھنی ڈال لیتا ہے۔ یہ اوڑھنی کس کی ہے؟ دلہن کی تھی، اب اس کو دے دیے ہیں۔ اب پتہ نہیں چلے گا دلہن وہ ہے یا دلہن یہ ہے، کیونکہ اوڑھنی بدل گئی ہے۔ پھر بھی فیشن ہے، ہم تیار ہیں ایسے پہننے کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رب کاسیات عاریات یوم القیامہ، بہت سی عورتیں ایسی ہوں گی جو دنیا والوں کی نظر میں تو کپڑے پہنی ہوئی دکھائی دیں گی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں وہ ننگی شمار ہوں گی، اور کل قیامت کے دن ان کو یہ سزا ملے گی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سارے دنیا کے انسانوں کو جب اٹھائے گا تو یہ ایسے کپڑے پہننے والوں کو اللہ ننگے اٹھائے گا۔ قیامت میں تو سب ننگے اٹھتے ہیں، لیکن ننگے پن کا احساس کسی کو نہیں ہوتا، لیکن ایسے کپڑے پہننے والوں کو اللہ تعالیٰ ننگے پن کا احساس بھی دیں گے اور ساری دنیا کے سامنے شرمندہ بھی کریں گے۔ اس واسطے شرعی لباس پہناؤ۔ شرعی لباس پہنانے میں ہماری مجبوری کیا ہے؟ سب لوگ عادی ہو گئے ہیں ریڈی میڈ خریدنے کے۔
ریڈی میڈ مارکیٹ میں آتے ہی ویسے کپڑے ہیں جو ہمارے سسرے صاحب امریکہ سے بھیجتے ہیں. اب شرعی لباس مارکیٹ میں تو نہیں ملتا ہے. اب کسی کو بھی بولو کہ بھائی ایسے کپڑے کیوں خریدے, تو کیا کرنا مول صاحب, مارکیٹ میں ایسے ہی کپڑے ملتے ہیں. مارکیٹ میں اگر کھانا صحیح نہیں ملے, دال چاول صحیح نہیں ملے, مارکیٹ میں دوسری چیزیں صحیح نہیں ملے, تو گھاس کھانا شروع کر دیں گے, کچرا کھانا شروع کر دیں گے. تلاش کر کر کے کہاں صحیح ملے گا وہاں جائیں گے. اب دیکھو نارمل چکن ملتا ہے 200-250 روپے کلو میں, اور دیسی مرغی ملتی ہے 600 روپے 700 روپے میں. مہنگا ہے پھر بھی نہیں, صحیح چیز ہے, صحیح مال رہتا, وہ کیمیکل کا نہیں رہتا. صحیح مل رہا ہے تو پھر 100 روپے بھی خرچ کیوں نہ ہو جائیں. اپنی جان کی فکر ہے تو اچھا مال کھانے کے لیے پیسے ڈال دیتے ہیں. ایمان کی فکر نہیں ہے تو اچھا کپڑا ڈالنے کے لیے, اچھا کپڑا خریدنے کے لیے پیسے دینے تیار نہیں ہوں گے. دوسری وجہ کیا ہے, پہلے زمانے میں عورتوں کو ٹیلرنگ سکھانے کا بہت شوق تھا, ٹیلرنگ سیکھنے کا بہت شوق تھا. ہر گھر کی عورت ٹیلر بن کے رہتی تھی. عید آئی اپنے کپڑے خود سی لیتی, شوہر کے کپڑے سیتی, بچوں کے کپڑے سیتی. تو جیسے ہونا شریعت کے حساب سے موٹے ڈھاٹے لمبے کرتے ایسے سی کر پہنتے تھے. اب ٹیلرنگ سکھانا غریب لوگوں کا کام ہے, عزت نہیں رہتی ٹیلرنگ سیکھے تو. اب مارکیٹ میں جیسے بے حیاؤں کے, بدکاروں کے, زانیوں کے کپڑے جیسے ملیں گے ویسے اپنی اولاد کو پہنائیں گے اور بہانے بنائیں گے کہ نہیں ریڈی میڈ ہے, ایسے ہی ملتے ہیں. یہ بہانہ اللہ کے پاس نہیں چلے گا. اگر نہیں ملتے ہیں سلوا کر پہنیے, شرعی لباس پہننے کے ذمہ دار ہوں گے.